حدیث جلیل، یہ تو بڑی عظمت والی حدیث مسلم تم نے جو ہے مجھے سنائی ہے۔ واقعتاً اس سند کے ساتھ اس حدیث کے علاوہ دنیا میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے، لیکن اگلا جملہ کیا کہا؟ الا انہ معلول۔ مسلم یہ حدیث واقعتاً بڑی جو ہے بڑی عظمت والی ہے، لیکن یہ حدیث معلول ہے۔ امام بخاری حق کے پریشان ہو گئے، یہ محمد بن اسماعیل نے کیا کہہ دیا کہ یہ حدیث معلول ہے؟ امام مسلم ابو الفن تو نہیں ہے، امام بخاری ابو الفن ہے، مانا مسلم تم نے مجھے عجیب حدیث سنائی ہے لیکن یہ حدیث معلول ہے۔ امام مسلم حیران ہو گئے، پوچھا امام بخاری سے پوچھا یہ حدیث معلول کیوں ہے؟ امام بخاری نے کہا موسیٰ بن عقبہ جب بھی سہیل بن ابی صالح سے کوئی حدیث کی نقل کرتے ہیں وہ حدیث موقوف ہوتی ہے، مرفوع نہیں ہوتی ہے۔ یہاں عقبہ جو ہے عقبہ بن موسیٰ بن عقبہ نقل کر رہے ہیں ابو صالح سے، اور ابو صالح سے ان کی ساری حدیثیں موقوف ہیں، اور پھر امام بخاری نے اسی حدیث کو اپنی سند سے موقوفاً جو ہے وہ بیان کیا۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ خصوصیت، امام بخاری رحمہ اللہ نے ایسے سراج میں ابواب جو ہے وہ قائم کیے ہیں۔ محدثین حیران ہیں، شیخ الحدیث مولانا ظفر رحمہ اللہ نے لام الدراری میں لکھا ہے، شیخ الحدیث کی تقریر میں ہے کہ اب تک بھی کچھ تراجم ایسے باقی ہیں کہ جن کا حق یہ امت جو ہے وہ ادا نہیں کر سکی ہے۔ اور وہاں کا کہنا یہ ہے ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری، علامہ بدر الدین عینی کی عمدۃ القاری، ان دونوں نے جو ہے امت کا بخاری کا جو حق امت پر تھا، ان دونوں نے جو ہے اس حق کو جو ہے مل کر جو ہے وعدہ کیا ہے۔ لیکن شیخ نے لکھا ہے کہ اب بھی بعض تراجم ایسے ہیں کہ وہ اس امت سے ابھی تک جو ہے وہ حل نہیں ہوئے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ بڑے عجیب آدمی تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب البول قائما وقائدا، کھڑے ہو کر بیٹھ کر پیشاب کرنا۔ حدیث امام بخاری لے کر آئے ہیں، صرف قائما کے لے کر آئے ہیں۔ ترجمۃ الباب میں قائما وقائدا ذکر کیا اور حدیث سیرت جو ہے وہ قائما کے لے کر آئے۔ حدیث حیران ہو گئے، ترجمۃ الباب میں دو جزوں کو ذکر کیا اور جو ہے اس کے جو ہے اس کو بیان کرنے کے لیے حدیث سیرت جو ہے وہ قائما لے کر آئی۔ بخاری نے کہا ہاں یہ جو ہے دوسرا حکم جو ہے بطریق اولویت کے ثابت ہوگا، جب قائماً جو ہے وہ پیشاب کرنا جائز ہے تو قاعداً تو بطریق اولا پیشاب کرنا جو ہے وہ جائز ہوگا۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کو جو ہے وہ تصنیف کیا ہے۔ اس شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ امام بخاری نے یہ ساری کتاب اہل سنت والجماعت کے مسلک کی تائید کے لیے جو ہے وہ لکھی ہے۔ شیخ صدیق رحمہ اللہ نے لام الدراری میں لکھا ہے کہ یہ بخاری کا آخری باب جو ہے کتاب الاعتصام بالسنہ اس کا جو ہے وہ جز ہے، اور بخاری اس باب کے ترجمۃ الباب سے یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن اور حدیث سے ایسے تعبیر کریں گے کہ وہ ہدایت یافتہ بن جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن اور حدیث کی ایسی تعبیر کریں گے کہ وہ گمراہی تک جو ہے ان تعبیرات کے ذریعے سے پہنچ جائیں گے۔ لیکن جمہور محدثین کی رائے یہ ہے کہ بخاری کا یہ آخری باب جو ہے بخاری نے معتزلہ کے رد پر جو ہے وہ لکھا ہے، معتزلہ پر رد کرنے کے لیے بخاری نے یہ آخری باب باندھا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس عبارت کے اندر امام بخاری نے 4 چیزوں کو جو ذکر کیا ہے، باب قول اللہ ونظر الموازین القسط یوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، اسے ترجمۃ الباب کہا جاتا ہے۔ وقال الجاہد القسطاط والعدل بربوبیت ويقال القسم مصدر المقصد وهو العادل والقاسم وهو الجاهل، اس سے متعلقات ترجمہ کہا جاتا ہے۔ پھر حدثنا لے کر آگے سند بیان کیا اور پھر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب بیان کیا۔ اس عبارت میں امام بخاری نے 4 باتوں کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ترجمۃ الباب باندھا ہے، اس ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے 6 باتوں کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے 6 باتوں کو ذکر کیا ہے کہ وزن اعمال حصی ہوگا یا معنوی ہوگا، میزان ایک ہوگی یا متعدد ہوں گی، اور موزون لہو سارے ہوں گے یا بعض ہوں گے، کس کا جو ہے کس چیز کا وزن کیا جائے گا، کون وزن کرے گا، اور وزن کی کیفیت کیا ہوگی۔ یہ 6 باتیں امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب میں جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ پہلی بات جو بیان کی کہ وزن جو ہے حصی ہوگا
या मानवी होगा। मुअतज़िला का कहना ये था कि वजन मानवी होगा और मानवी अदल का नाम है कि अल्लाह क़यामत के दिन इंसाफ करेंगे, हिस्सी वजन नहीं होगा। मुअतज़िला हर वो बात जो अकल के खिलाफ थी उसको जो है उसका इनकार करते थे। मुअतज़िला ने कहा आमाल के तोलने की जरूरत नहीं है, अल्लाह को पता है कितनी सी नेकियां हैं, कितनी बुराई हैं, फिर आमाल के तोल की जरूरत क्या है। नंबर 2, मुअतज़िला कहते हैं कि अमल आराज है, आराज को तोड़ा नहीं जा सकता। आराज तोड़ने के लिए जोहर का होना जरूरी है और अमल जो है वो जोहर नहीं है, कैसे जो है वो तोड़ा जाएगा। लेकिन जो है अहले सुन्नत वल जमात का मसलक ये है कि वजन हिस्सी होगा, वजन मानवी नहीं होगा, वजन जो है वो हिस्सी होगा। इसलिए वजन हिस्सी होगा। अल्लाह को तो पता है कितनी नेकियां इसके पास हैं, कितनी बुराइयां इसके पास हैं, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह अदालत के निज़ाम अदल को अल्लाह पूरी तरह जो है वो कायम करेंगे। अल्लाह को पता है, इन जमा होने वालों को पता नहीं है इनकी नेकियां कितनी हैं, इनकी बुराइयां कितनी हैं। इसलिए हिस्सी जो है अल्लाह ताला जो है हिस्सी वजन फरमाएंगे। और अजीब बात है, हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह ने एक मुरसल हदीस जो है वो नकल की है सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से। इब्न हजर अस्क़लानी कहते हैं कि क़यामत के दिन इतना बड़ा तराजू रखा जाएगा कि सातों आसमान और ज़मीन इसके कोने के अंदर आ जाएंगे। इमाम तिरमिज़ी ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत नकल की है क़यामत के दिन जो तराजू अल्लाह ताला गाड़ेंगे वो हमारी जो है दुनिया के तराजू की जो है वो तरह होगा। 2 पलड़े होंगे, एक में नेकी आएगी, एक में बुराई आएगी। ये इमाम तिरमिज़ी ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से को जो है वो नकल किया है। मेरे दोस्तों, ये सुनने वालों माँ बहनों, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इस बाब में जो हदीस तो पहली बार ये अर्ज़ कर रहा था कि वजन हिस्सी होगा या मानवी होगा। और दूसरी बात जो है तो अहले सुन्नत भी यहाँ हिस्सी होगा। इसलिए कुरान ने 2 लफ्ज़ इस्तेमाल की हैं, फमन सक़लत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका ख़फ़्फ़त सक़लत। ये हिस्सी के वसफ़ हैं, मानवी के जो है वो वसफ़ नहीं है। इस हिस्से जो है वो तोड़ा जाएगा। अगली बात मौजूद क्या हो, तराजू जो है एक होगी या कई सारे होंगी। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं हर आदमी की तराजू अलग होगी। जमहूर मुहद्दिसीन की राय ये है कि तराजू एक होगा। एतराज होगा, मवाज़ीन तो जमा का सीगा है, तराजू एक है, सीगा जमा का इस्तेमाल किया है, तो ये जमा का सीगा ताअद्दुद अशख़ास की वजह से जमा इस्तेमाल किया है। ताअद्दुद आमाल की अनवा मुख्तलिफ होंगी। एक अमल आँख का है, एक कान का है, एक हाथ का है, एक पेट का है, एक दिमाग का है। आमाल के अनवा मुख्तलिफ हैं, इसलिए जमा का सीगा इस्तेमाल किया। मवाज़ीन इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जमा जो है वो ताज़ीम के लिए जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तराजू सालों के लिए जो है वो एक होगी। मीज़ान जो है वो नज़म मवाज़ीन मीज़ान की जमा है या मौज़ून की जमा है। मीज़ान जो है वो तराजू को कहा जाएगा, मौज़ून उन जो है जिन चीज़ों को तोला जाएगा उसे जो है वो मौज़ून है और तराजू जो है वो मीज़ान है। अब जो है अगली बात कि जो है किस चीज़ को जो है किसका वजन किया जाएगा, सारों का या बास का। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, अंबिया के अमाल का वजन नहीं होगा, काफिरों के अमाल का वजन नहीं होगा। इसलिए कि एक के पलड़े में गुनाह नहीं है और दूसरे के पलड़े में नेकियां नहीं है, तो वजन करने की क्या जरूरत है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपना मसलक बता दिया, वन्ना आमाल बनी आदम व क़ौलुहुम यूज़न। सारे इंसानों के अमाल तोले जाएंगे, अंबिया के अमाल तोले जाएंगे, काफिरों के जो है वो अमाल तोले जाएंगे। अंबिया अलैहिस्सलाम के अमाल क्यों तोले जाएंगे? ताकि जन्नत के दर्जात का तआय्युन नबी के अमल पर होगा। इस नबी को जन्नत के किस दर्जे में रखना है उसके लिए अंबिया अलैहिस्सलाम के अमाल भी जो है वो तोले जाएंगे और काफिरों के अमाल तोले जाएंगे। इस बात को जो है कि इस काफिर को जहन्नम के किस दर्जे में रखना है उसके लिए काफिर को जो है वो अमाल तोले जाएंगे। तो जमहूर मुहद्दिसीन के यहाँ सारे इंसानों के अमाल तोले जाएंगे, अंबिया अलैहिस्सलाम हो और सारे इंसानों के अमाल जो है वो तोले जाएंगे। अगली चीज, तोला किस चीज को जाएगा? 4 तरह की रिवायत इसके बारे में आती है किस चीज को जो है वो तोला जाएगा। तो एक रिवायत ये है कि खुद अमाल
کو جو ہے وہ تولا جائے گا۔ آراز ہیں، عرض اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ آج کی سائنس آراز کو تول رہی ہے، بخار کو تول رہی ہے، سردی کو تول رہی ہے، گرمی کو تول رہی ہے، تو کیا اللہ آراز کو نہیں تول سکتے ہیں؟ اس لیے جو ہے خود اعمال کو جو ہے وہ تولا جائے گا۔ لیکن جو ہے امام ترمذی رحمہ اللہ کی حدیث لے کر آئے ہیں کہ صحف اعمال کو جو ہے وہ تولا جائے گا، نفسی اعمال کو نہیں۔ اس جو ہے وہ اعمال جس صحیفے میں لکھے ہوئے ہیں اس صحیفے کو جو ہے وہ تولا جائے گا۔ یہ ترمذی کی جو ہے وہ روایت ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ خود صاحب اعمال کو تولا جائے گا۔ اسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث کو نقل کیا ہے کہ جہنمی کی ایک تار احد پہاڑ کے برابر کر دی جائے گی، اور جہنم کا یہ موڑا اور یہ کان کے لوگ، اس کے درمیان 3 دن کی مسافت کا فاصلہ ہوگا، اتنی بڑی جو ہے۔ تو اس کے جسم کو بڑا کر پھر جو ہے اس جسم کو جو ہے وہ تولا جائے گا۔ کیسے جو ہے کیفیت واضح کون ہوگا؟ خود اللہ تعالیٰ ہوں گے، کون ہوگا؟ آدم علیہ السلام ہوں گے، کون ہوگا؟ جبرائیل ہوں گے، اسرائیل ہوں گے، اللہ آمر ہیں اسی لیے اللہ خود موجود ہوں گے، اور جو ہے جبرائیل امانت کے پہنچانے والے ہیں اسی لیے جبرائیل موجود ہوں گے، اسرائیل پکڑنے والے ہیں، روح نکالنے والے ہیں، اس سے خود جو ہے وہ موجود ہوگا۔ اور آدم علیہ السلام تو وہ سے ہمارے جو ہے وارث ہے، اس لیے وارث کا موجود ہونا جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ تو یہ 4 حضرات فضل کرتے وقت جو ہے وہ موجود ہوں گے۔ تو میرے محترم دوستو، میری ماں بہنوں، قیامت کے دن اقوال کو تولا جائے گا، اعمال کو جو ہے وہ تولا جائے گا، اور حصہ تولا جائے گا، اور سب کے سامنے جو ہے وہ تولا جائے گا۔ اور کیفیت وزن کیا ہوگی؟ دنیا کے اندر جو ہے جو بھاری ہوتا ہے وہ نیچے جاتا ہے، جو ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے۔ قیامت میں جو ترازو گاڑا جائے گا، جو نیکی کا پلڑا ہوگا وہ اوپر جائے گا، جو برائیوں کا پلڑا ہوگا وہ نیچے آئے گا۔ اس لیے کہ جنت اوپر ہے اور دوزخ نیچے ہے، نیکیوں کا پلڑا اوپر جائے گا اور گناہوں کا پلڑا جو ہے وہ نیچے آئے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ہے وَنَزَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لام تعلیل کے بھی یہ ہو سکتا ہے، وَنَزَعَ الْمَوَازِينَ الْحِسَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور لام جو ہے وہ توقید کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، وَنَزَعَ الْمَوَازِينَ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جو ہے یہ لام جو ہے یہ وقت کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، وَنَزَعَ الْمَوَازِينَ لِوَقْتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقِسْطُ وَالْعَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط وهو العادل ومن القاسط فهو الجائر۔ عجیب بات امام مجاہد رحمہ اللہ کے گئے ہیں، القسط مصدر المقسط، قسط جو ہے وہ مقسط کا جو ہے وہ مصدر ہے، قسط جو ہے مقسط کا مصدر نہیں ہو سکتا ہے، مقسط کا مصدر ایک ساتھ آتا ہے، مقسط جو ہے مقسط کا مصدر جو ہے وہ قسط نہیں آتا ہے۔ کیسے امام مجاہد کہہ رہے ہیں؟ تو جناب یہ خود مصدر نہیں ہے، یہ مصدر کے اعتبار سے امام مجاہد رحمہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے القسط مصدر المقسط، مقسط کا مصدر ایک ساتھ ہے اور ایک ساتھ کا مصدر جو ہے وہ قسط ہے۔ وَنَزَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، موازین موصوف ہے، القسط جو ہے وہ صفت ہے، یعنی کیا ہے؟ ایسو قسط، ایسی ترازو رکھی جائے گی جو سراسر انصاف والی ہوگی۔ تو آپ کہیں گے کہ جناب موصوف جمع ہے، صفت مفرد ہے، یہ مصدر ہے، مثلا مفرد کے لیے بھی استعمال ہوتا، تثنیہ کے لیے بھی، جمع کے لیے بھی۔ آپ نے ہدایت النام میں پڑھا تھا زید العدل، زید العدلانی، زید العدلون، یہ مصدر ہے، یہ جمع کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، یا مفرد کے لیے بھی جو وہ استعمال ہو سکتا ہے۔ آگے جو حدیث امام بخاری نے بیان کی ہے، یہ حدیث امام بخاری نے اس کتاب میں پہلے بھی 2 مقامات پر لے کر آئے ہیں۔ کتاب الدعوات کے اندر اس حدیث کو زہیر بن حرب کے واسطے سے بخاری جو ہے وہ لے کر آئے ہیں۔ نمبر 2 کتاب الایمان والنذور کے اندر امام بخاری اس کتاب کو جو ہے اس حدیث کو جو ہے قتیبہ بن سعید بغلانی کے واسطے سے لے کر آئے ہیں، اور اسی حدیث کو امام ترمذی نے بھی ذکر کیا ہے عیسیٰ بن مصر کے واسطے سے۔ یہ تیسری جگہ امام بخاری اس حدیث کو جو ہے وہ لے کر آئے ہیں۔ احمد بن اشقاق، یہ احمد بن اشقاق یہ بخاری کے مصر کے سب سے آخری استاد ہیں، شیخ ہیں مصر میں، سب سے آخر میں امام بخاری نے احمد سے حدیث کو سنا تھا، اس لیے اس کو حدیث کو آخری استاد ہیں، تو ان کے حدیث کو بھی جو ہے وہ آخر لے کر آئے ہیں۔ اللہ کا رسول فرماتے ہیں تو کل میں
بتانے اللہ کے محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں اور مزاج میں بہت بھرے ہیں، حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کر کے اللہ کو جو ہے وہ محبوب ہیں۔ اس لیے ان کلمات نے اللہ کے مقام الوہیت کو ان 4 کلموں کے اندر جو ہے بیان کیا ہے۔ مقام الوہیت جو ہے وہ 4 چیزیں ہیں، تنزیہ ہے، تنوین ہے، تنویہ ہے، تمجید ہے، تکبیر ہے۔ سبحان اللہ یہ تنزیہ ہے، وبحمدہ یہ تنویہ ہے، جو ہے اور اسی طرح جو ہے سبحان اللہ العظیم یہ تمجید ہے۔ جس ذات میں یہ تینوں صفات اکمل درجے میں موجود ہوں گے اس ذات کے لیے کہنا پڑے گا اللہ اکبر۔ اس لیے جو ہے تکبیر سے ان الفاظ کو ثابت کیا۔ تو یہ مقامی الوہیت کو بیان کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو جو خفیفتان علی اللسان، علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں زبان پر بڑے جو ہے وہ ہلکے ہیں، اس لیے کہ ان میں حروف استعمال، حروف استعلا استعمال ہوئے، حروف شدت استعمال نہیں ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ اسماء ہیں، افعال نہیں ہیں، افعال جو ہے وہ ثقیل ہوتے ہیں بنسبت اسماء کے مقابلے میں۔ پھر یہ منصرف استعمال کیا ہے، غیر منصرف استعمال نہیں کیا ہے۔ علامہ قسطلانی کہتے ہیں غیر منصرف ثقیل ہوتا ہے بنسبت جو ہے وہ منصرف کے۔ اس لیے کلمات جو ہے 3 اوصاف اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیان کیے ہیں، خفیفتان علی اللسان، خفیفتان علی اللسان، یہ جو ہے یہ وصف حسی ہے، ثقیلتان فی المیزان وصف معنوی ہے، حبیبتان الی الرحمن یہ وصف غیبی ہے۔ 3 الفاظ میں 3 اوصاف کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ میرے بھائیوں اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کلمات کے ذریعے سے اگر مجلس کے آخر میں توبہ کرو گے اللہ مجلس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آپ بھی پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کلمتان خبر مقدم ہے اور جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ مبتدا مؤخر ہے۔ آپ نے نحو کے اندر پڑھا ہے کہ جب خبر طویل ہوتی ہے تو اسے مبتدا پر مقدم کر دیتے ہیں، اور عربوں کے یہاں کسی بات میں تشویق اور شوق پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ خبر کو جو ہے مقدم کر دیتے ہیں۔ اس لیے کلمات الخبر ہے اور اگلے جملے جو ہے اس کے لیے مبتدا مؤخر ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو ہے جو آخری حدیث ہے، آخری بات ہے جو آپ کے سامنے آیا۔ حضرات اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں یا بڑی بڑی جو ہے لمبی اپنے کو تو آتی نہیں ہے، حضرات بڑی بڑی اس پر جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری بات کو مختصر عرض کرتا ہوں، امام بخاری رحمہ اللہ نے آخری بات جو ہے وزن اعمال کا لے کر آئے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال کو توڑ کر فیصلہ ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ تو فیصلہ اعمال پر ہوگا، بادشاہ کا فیصلہ بھی اعمال پر ہوگا، مالدار کا فیصلہ بھی اعمال پر ہوگا، کوٹھی میں رہنے والے کا فیصلہ بھی اعمال پر ہوگا، جھونپڑی میں رہنے والے کا فیصلہ بھی اعمال پر ہوگا، تاجر، زراعت، اس سارے شعبوں میں جتنے لوگ لگے ہوئے ہیں ان سب کا قیامت کے دن جنت و جہنم کا فیصلہ اعمال پر ہوگا۔ معلوم ہوا قیامت کے دن کسی کا حسب نہیں دیکھا جائے گا، کسی کا نسب نہیں دیکھا جائے گا، کسی کی بادشاہت کو نہیں دیکھا جائے گا، کسی کی صدارت کو نہیں دیکھا جائے گا، کسی کے مال کو نہیں دیکھا جائے گا، کسی کے حسن کو نہیں دیکھا جائے گا، کسی کی جوانی کو نہیں دیکھا جائے گا، دنیا کی کسی کی عزت کو نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں موت سے پہلے کی ہیں جس کے پیچھے آج ہماری ساری زندگی کھپ رہی ہے، کافروں کی طرح آج مسلمان بھی لگا ہوا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، آپ حیران ہوں گے، اللہ نے وعدہ کیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والے ہیں، أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ اپنا وعدہ پورا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، ہم ایمان اعمال والے ہیں، ليستخلفنهم في الارض جو ہے اللہ اپنے وعدے کو کیوں جو ہے وہ پورا
نہیں کر رہے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، امن ایمان والے ہیں، ایمان کے گناہوں سے بچا رہے ہیں، امن کا وعدہ پورا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ایمان والے ہیں، اللہ حفاظت کا وعدہ پورا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔ معلوم ہوا اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے، معلوم ہوا کمزوری اس ایمان والے کی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے یہ وعدے پورا نہیں ہو رہے ہیں۔ ایک ایمان جو ہے لفظی ہے، ایک ایمان سوری ہے، ایک ایمان حقیقی ہے۔ جتنے وعدے قرآن حدیث میں کیے ہیں اللہ نے حقیقی ایمان والے کے ساتھ کیے ہیں۔ میں جو ہے ایمان کی باتیں کروں، یہ ایمان کے جو ہے یہ ایمان لفظی ہے، اور پھر بھی ایمان کا اقرار کروں اور میرے دل میں اس کا پورا یقین نہ ہو، یہ ایمان سوری ہے۔ حقیقی ایمان کیا ہے کہ زبان سے اقرار ہو اور دل میں 100% اس کا یقین ہو۔ سنو میرے بھائی بہنوں کہ جب حقیقی ایمان، جتنے جو ہے اہل باطل ہیں، مادہ پرست لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جو ہے مادے کے الفاظ سے فائدہ نہیں ہوگا، مادے کی شکل سے فائدہ نہیں ہوگا، انہیں یقین ہے کہ مادے کی حقیقت سے فائدہ ہوگا۔ اس لیے جو ہے وہ کار کی جو ہے لفظ کار نہیں خریدتے ہیں، وہ کار کی فوٹو نہیں خریدتے ہیں، وہ حقیقی کار جو ہے وہ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھوک لگی ہوئی ہے، روٹی اور بھوک زیادہ ہو جائے گی، روٹی کی تصویر سے کمرہ بھر دیا جائے اور روٹی کو دیکھ کر بھوک زیادہ بڑھ جائے گی، لیکن بھوکا کس کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں یہ لفظ جو ہے یہ روٹی کا لفظ سے میرا کچھ نہیں ہوگا، یہ روٹی کی صورت تصویر سے میرا کچھ نہیں ہوگا۔ جب تک کہ روٹی کی حقیقت آئے گی اس کی جو ہے بھوک ختم ہو جائے گی۔ سارے مادے والے اس کو سمجھ رہے ہیں، لفظ کام نہیں آئیں گے، صورت کام نہیں آئے گی، حقیقت کام آئے گی۔ ہو دنیا کے اندر کیا رہا ہے اور یہ رہا ہے، سارے مادے والے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی نام پر اکتفا نہیں کرتا، کوئی تصویر پر اکتفا نہیں کرتا، یہ سارے دور لگا رہے ہیں اسباب کی حقیقت کو لینے کے لیے، تو وہ سارے حقیقت اسباب کی حقیقت ان کے پاس ہے، اور جو ہے دوسری طرف جو حق پرست ہیں ان کے پاس ایمان کے الفاظ ہیں، ایمان کی جو ہے ایمان کی تصویر ہے، ایمان سوری ہے، لیکن ایمان کی حقیقت نہیں ہے۔ آج مقابلہ جو ہے وہ سوری کا اور جو ہے لفظی کا مقابلہ حقیقت کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ ضابطہ قانون ہے، حقیقت ہمیشہ الفاظ پر غالب رہے گی، حقیقت ہمیشہ جو ہے وہ تصویروں پر جو ہے وہ غالب رہے گی۔ آج مسلمان کیوں پٹ رہا ہے؟ اللہ اپنے وعدے پورا نہیں کر سکتا ہے کیا؟ اللہ وعدہ خلاف کرنے والا ہے؟ نہیں، اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے۔ اس حقیقی ایمان پر اللہ نے وعدے کیے تھے، آج وہ حقیقی ایمان امت کے پاس نہیں ہے۔ آج ہم حقیقت کا مقابلہ الفاظ سے کرنا چاہتے ہیں، تصویروں سے کرنا چاہتے ہیں، حقیقت والے ہمیشہ جو ہے وہ غالب ہوں گے۔ آج امت فیصلہ کر لے، جس طرح وہ اسباب کی حقیقت کو لینے کے لیے رات دن محنت کر رہے ہیں، کارخانے چل رہے ہیں، بازار چل رہے ہیں، زمینیں آباد ہو رہی ہیں، فیکٹریاں بن رہی ہیں، یہ سارے سکون جو ہے اس مادہ کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے رات و دن کیا ہوا ہے۔ کیا خیال ہے کہ ایمان کی حقیقت اس مادہ کی حقیقت سے بھی جو ہے وہ کمزور ہے؟ مادے والے مادہ کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جوانیاں، اپنے علم، اپنی عقل، اپنی سوچ سب کچھ لگا رہے ہیں۔ کبھی اس ایمان والے مرد اور عورت نے سوچا یہ تنزل کیوں ہو رہا ہے، یہ عروج سے زوال کی طرف امت مسلمہ کیوں جا رہی ہے؟ کیا اللہ اس اہل باطل کو ختم کرنے پر قادر نہیں ہے؟ میرے بھائیو بہنوں، اللہ آج بھی اسی طاقت کے ساتھ ہے، اس طاقت کے ساتھ فرعون کے زمانے میں تھا، نمرود کے زمانے میں تھا، قوم عاد، قوم ثمود، قوم سبا، قوم شعیب کے زمانے میں تھا، اللہ آج بھی اسی طاقت کے ساتھ ہے۔ کمزوری اس مسلمان کی ہوئی کیا بھی؟ آج میرے پاس ایمان کے الفاظ ہیں، آج میرے پاس ایمان کی صورت ہے، ایمان کی حقیقت نہیں ہے۔ اگر ایمان کی حقیقتیں ہوتی آج مسلمان کے رخ مشرق مغرب شمال و جنوب نہیں ہوتے، ان سارے مسلمانوں کے رخ مدینہ منورہ کی طرف ہوتے، ان کی شکلیں مدینے والی ہوتی، ان کے لباس مدینے والے ہوتے، ان کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے مدینے والا ہوتا۔ آج رخ کو بدلنے کی وجہ سے ایمان کی حقیقت نہیں رہی
اور اس سے عجیب بات یہ ہے کہ مسلمان اس چیز کو تو مانتا ہے کہ بھائی مال محنت سے ملے گا، کپڑا محنت سے ملے گا، روٹی محنت سے ملے گی، گاڑی محنت سے ملے گی، اب تصویریں مفت میں مل سکتی ہیں، نام مفت میں مل سکتا ہے، حقیقت محنت سے ملے گی۔ لیکن آج امت مسلمہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ایمان کی حقیقت بھی محنت سے ملے گی۔ الفاظوں سے ایمان نہیں آئے گا، تصویروں سے ایمان نہیں آئے گا۔ اس ایمان کے لیے جان کو لگانا پڑے گا، مال کو لگانا پڑے گا۔ پھر جب ایمان والی حقیقت آئے گی، یہ پھر 60,000 پر غالب ہوں گے، اور پھر جو ہے یہ جو ہے 3,000 1 لاکھ پر غالب ہوں گے۔ کیوں غالب ہوں گے؟ کہ حقیقت ایمان کی حقیقت کا مقابلہ مادے کی حقیقت کے ساتھ ہے، اور ایمان کی حقیقت ہمیشہ مادے کی حقیقت جو ہے وہ غالب ہوگی۔ تو یہ مدرسے والے بیچارے اسی بات کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں اس بات کو پڑھا جائے کہ ہمارے پاس بھی ایمان کی حقیقت جو ہے ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے، اور اس کی پہچان یہ ہوگی ساری چیزوں سے رخ مڑ کر ہمارے رخ اللہ کی طرف ہو جائیں گے، مال سے پھر کر اعمال کی طرف ہو جائیں گے، دنیا سے پھر کر آخرت کی طرف جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ جب ایمان کی حقیقت نصیب ہوگی تو پھر اللہ کی جہاں ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور پھر اللہ جو ہے ہماری زندگیوں کو بنائیں گے، اور جو ہمارے مقابلے میں آئیں گے اللہ اپنی طاقت سے جو ہے انہیں جگہ فرمائیں گے۔ اس لیے عزیز طلبہ، آپ اس بخاری شریف میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عبادات کو پڑھا، آپ کے اعمال کو پڑھا۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ڈٹ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آ گئے، تو اللہ کیا کرے گا؟ نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت پیدا کرے گا، دشمنوں کے دلوں میں اللہ وہ پیدا کریں گے، اور کیا کہا؟ برکت والی روزی اللہ دیں گے۔ اس لیے ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم اپنا کام کر لیں، ہمارا رب ہمارا کام کر دے گا۔ آج جو ہی یاد کر لیں کہ ہم 24 گھنٹے کی زندگی آپ کے طریقے پر لائیں گے، آج اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نعمتوں کی بارش ہونے لگے گی۔ پڑھنے سے بھی یہی مقصود تھا، اس ایمان کی حقیقت جو ہے کتاب ایمان کے اندر کیسی تقریریں جو ہے وہ آپ کے سامنے آتی ہیں، صرف اس لیے تاکہ ایمان کے الفاظ اور صرف شکل نہ ہو بلکہ ایمان کی حقیقت ہمیں نصیب ہو جائے، اور یہ بغیر اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نہیں سکتی ہے۔ تو آپ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں اس ایمان کی حقیقت کے حصول کے لیے جان دینی پڑے گی، جان بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، ٹھوکر بھی کھائیں گے، گالیاں بھی سنیں گے، تانے بھی سنیں گے، اور یہ بڑی یہ ساری چیزیں برداشت کی ہیں، اور پھر حقیقت ایمان جب دنیا کے اندر آئی ہے، پھر کس اللہ کی طرف سے جو ہے فتوحات کا دروازہ، خزانوں کا دروازہ، عزتوں کا دروازہ، آج صحابہ کا نام سبحان فرماتا تو دل ٹھنڈا ہو۔ ہمیں ان سے کیا ملنا ہے؟ لیکن کیا ہے؟ اللہ نے قیامت تک کے زمانے کے دل انسان، آنے والے انسانوں کے دلوں میں ان صحابہ کی محبت کو جو ہے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے تم اطاعت محمد میں داخل ہو، محبتیں دلوں کے اندر جو ہے میں پیدا کروں گا۔ اس آخری جو ہے آخری بات یہ ہے کہ آپ سارے نیت کر لیں کہ اطاعت رسول کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزاریں گے۔ اور آخری عمل جو ہے، اگر آپ اس دنیا میں دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، کئی ساری چیزیں ہیں، ان میں سے سب سے اہم چیز جو ہے وہ صبر ہے۔ صبر صبر صبر۔ جناب کیا ہوا؟ وہ مقتدی میں ناراض ہو گیا، وہ تو سامنے درس سے نکال دیا، بسے والوں نے کیوں نکالا؟ اس نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، میں نے یہ کہا۔ دیکھو صبر ایسی تلوار ہو جو دشمنوں کو بھی جو ہے وہ اٹھائے۔ جہاں بھی اللہ دین کا موقع دے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دشمنوں کی سنی ہے، یہ تو ہمارے جو ہے اپنے محسن ہیں، ان کی سننے میں ہماری کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے۔ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ چلتے رہیں۔ لوگ کچھ بھی کہیں، جواب نہیں دینا، بدلہ نہیں لینا، بددعا نہیں کرنی، انتقام نہیں کرنا، اور صبر کے ساتھ چلتے رہنا ہے۔ اللہ کی قسم ہے کہ دن وہ آپ پر آ جائے گا کہ جب دنیا والے آپ کو سلام کریں گے، آپ سے مل کر وہ فخر کریں گے کہ مجھے فلانی حضرت سے جو ہے ملاقات نصیب ہو گئی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہوگا۔ ہم فارغ ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم ملا عمر صاحب بن گئے۔ ملا عمر تو بہت محنتوں کے بعد بنتا ہے، وہ تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، مشقتیں۔ اس لیے اگر آپ نیت کر لیں کہ جیسے بھی حالات ہوں گے، صبر کے ساتھ ہم دین کے کام کرنے لگے رہیں گے، اللہ دنیا کے حاجات کے ساتھ کریں گے، اور اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت بھی پیدا کریں گے۔ اللہ ہمیں معاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرہ. حضرت والا کی حضرت شیخ الحدیث صاحب استاد العلماء